وہ لکھتے لکھتے رک گئی تھی، جیسے کچھ محسوس ہوا تھا۔ آہٹ پر وہ مڑی، پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک مانوس سی خوشبو تھی۔ ہیر نے آنکھیں بند کی، مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تو ڈمپل واضح ہوا۔ وہ پھر لکھنے کے لیے جھکی۔ میں تمہیں لکھوں یعنی محبت کو لکھوں، یوں صاف لکھوں یعنی محبت کو لکھوں، رکوں بھی تو رکا نہیں جاتا، سوچوں تو سوچا نہیں جاتا، یوں تو میں قابل ہوں بہت، مگر محبت کے علاوہ کچھ لکھا نہیں جاتا۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو اس کے منہ پر پڑا تھا۔ ہیر، تم سدھرو کی نہیں؟ یہ سرمت راجپوت تھا، اس کا بڑا بھائی، جسے اس کے لکھنے پر بہت زیادہ اعتراض تھا۔ وہ لکھ کر کچھ بننا نہیں چاہتی تھی، بس لکھنا اس کا شوق تھا، اور اسی جگہ اس کا یہ شوق اس کے گھر والوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ محبت کے افسانوی خیالات اسے یہیں سے ملے ہیں۔ اور ہیر بگڑ رہی ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جانتی ہوں۔ پھر یہ سب کب بند کرو گی تم؟ میرے لکھنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھو ہیر، جس خاندان میں ہم تمہارا رشتہ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ سب معیوب لگے گا۔ انہوں نے جیسے بس ایک جھوٹی بات بنا ہی لی تھی۔ میں کچھ غلط کام تو نہیں کرتی؟ ہیر، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کیوں سمجھوں؟ آپ جانتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کمرے میں پھر سے ایک آواز گونجی، ایک اور تھپڑ جو اس کے منہ پر لگا تھا۔ وہ پھر سے کچھ نہیں بولی تھی۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ ہیر کو 2-3 دنوں سے نہیں دیکھا میں نے۔ آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ کمرے میں بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ اسے کہو کمرے سے نکل کر گھومے پھرے، اپنا دماغ بدلے، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ابراہیم کے گھر والے آنے والے ہیں۔ ان کی بات مجھ سے ہو چکی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے سائیں، یہ بہت غلط ہے۔ آپ ہیر کے معاملے میں زیادتی کر رہے ہیں، وہ بچی اپنا اچھا برا نہیں جانتی۔ ایک بار جان تو لیں وہ کس سے محبت کرتی ہیں۔ خاموش، آئندہ اس کی حمایت میرے سامنے مت کرنا۔ لڑکی ذات کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے اکیلے کرے۔ وہ مزید کچھ نہ سمجھ سکی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ سرمت راجپوت ہیر کا بڑا بھائی تھا۔ ان دونوں کے ماں باپ کے انتقال کے بعد سرمت نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ وہ ہیر کے معاملے میں خاصا پوزیسو اور ذرا سخت تھا۔ اس کی لاڈلی تھی۔ سرمت نے اس کے بہت لاڈ اٹھائے تھے، مگر زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر آ کر وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی بے چاہ ضد اور ہٹ دھرمی سے تنگ آ چکا تھا۔ ارسل، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میری طرف دیکھو۔ ارسل نے لال آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو ہیر، یوں سمجھ لو یہ ہمارا نصیب ہے۔ یہ میرا نصیب نہیں ہو سکتا۔ تم جانتے ہو ارسل، میں کوئی بھی بات سہ سکتی ہوں، یہ نہیں سہ سکتی۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ یہ میرا نصیب ہے۔ ہیر کچھ نزدیک جا کر اس کی کالر پکڑ چکی تھی، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے گہرے سانس لینے لگی۔ دیکھو، میں ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں تم سے، بھیگی ہوئی آواز گونجی۔ جانتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، انداز کانپتا ہوا تھا۔ پھر کیوں تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ میں سرمت بھائی کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، میں کیسے؟ تم سمجھو مجھے، تم مجھے قربانی دینے کے لیے کہہ رہے ہو ارسل؟ ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تمہیں بھائی سے بات کرنی پڑے گی، اگر تم بات نہیں کرو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، مگر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ ڈر گیا تھا، یہ دھمکی نہیں تھی، وہ جانتا تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں بھائی؟ سرمت نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس وقت اپنی لائبریری میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہاں ارسل، آ جاؤ۔ ارسل کانپتا ہوا سرمت کے آگے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات وہ کیسے شروع کرے۔ آنکھوں کے آگے ہیر کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اگر اسے نہ ملتی تو ویسے بھی مر جاتا، مگر سامنے بیٹھا شخص اس کا محسن تھا۔ اگر بچپن میں اس نے اسے اس عذاب سے نہ نکالا ہوتا تو آج تک وہ اسی گن میں ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہیر کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، مگر اس محبت کا کیا کرتا جو ان دونوں کے دلوں میں پل رہی تھی۔ بھائی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارسل، بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہیر اور میں، ہیر اور تم کیا؟
اچانک سرمد کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ارسل کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، مگر وہ وعدہ کر چکا تھا۔ وہ وعدہ کیسے توڑ سکتا تھا؟ یہ ناممکن سی بات تھی۔ جب محبت ہو جائے تو حوصلہ آ ہی جاتا ہے۔ میں اور ہیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسے خود یقین نہیں آیا کہ وہ کہہ گیا تھا۔ سرمد نے کتاب بند کرتے ہوئے ایک طرف رکھ دی۔ اوہ، تو وہ تم ہو؟ آواز بدلی ہوئی تھی، اس میں پہلے جیسی نرمی نہیں تھی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروا دوں گا، جو خود میرے ٹکڑوں پر پل رہا ہے؟ اسے آج تک کوئی بات اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اپنے محسن کے منہ سے نکلے یہ الفاظ لگے تھے۔ بھائی چپ کر جاؤ اور میری بات دھیان سے سنو۔ اگر میری بہن کو تم نے کوئی بھی جھوٹے سپنے دکھائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ رانی ہے، راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تم رکھ سکتے ہو اسے رانی بنا کر؟ نہیں نا، تو چلتے بنو۔ میں تمہیں ویسے بھی لاہور بھیج رہا ہوں، وہاں ایک ضروری کام ہے۔ وفادار ہو نا تم، وفاداری نبھاؤ۔ تم نے میرے احسانوں کا یہ جواب دیا ہے؟ مجھے میری ہی بہن پر بری نظر رکھتے ہیں تمہاری؟ ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اگر آپ نے ہیر کے ساتھ زبردستی کی تو وہ مر جائے گی، تو مر جانے دو، مگر وہ میری عزت کا پاس رکھے گی۔ وہ وہیں شادی کرے گی جہاں میں چاہتا ہوں، اور تم بھی وہی کرو گے جو میں نے کہا ہے۔ تم آج کے بعد ہیر سے دور رہو گے، کیونکہ خواب دیکھنے سے پہلے انسان کو اپنی اوقات دیکھ لینا چاہیے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے لائبریری سے نکل آیا تھا۔ آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اب وہ ہیر سے کیا کہے کہ وہ واقعی اس کے لائق نہیں تھا، مگر وہ یہ بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ آنکھوں سے اشک رواں تھے، ایسے جیسے خون بہہ رہا ہو۔ یہ پہن لو۔ میں نہیں پہنوں گی۔ ہیر دیکھو، ضد مت کرو۔ آج ابراہیم کی فیملی آ رہی ہے، تمہارے بھائی کی عزت کا سوال ہے۔ اچھی لڑکیوں کی طرح تیار ہو جاؤ، ویسے بھی تم جانتی ہو وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں۔ بھائی میرے ساتھ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ چپ کر جاؤ، آج کے دن کوئی غلط بات مت کہنا۔ آج تمہارا رشتہ پکا ہو رہا ہے، لڑکی سدھر جاؤ۔ بھابھی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ یہ غلط ہے، میں مر جاؤں گی۔ تم جانتی ہو تمہارا بھائی کتنا ضدی ہے۔ میں نے سمجھایا ہے اسے، مگر وہ نہیں سمجھ رہا۔ میری گڑیا، میری چندہ، اپنی زندگی یوں خراب مت کرو۔ اپنے بھائی سے ضد کرو گی تو نقصان میں جاؤ گی۔ نفع نقصان کون دیکھ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بھابھی یہ محبت نہیں، ان کی ضد ہے، یہ انا ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، ابراہیم کے گھر والے آتے ہوں گے، میں سب کے سامنے انکار کر دوں گی تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ دیکھا جائے گا۔ ہال میں سب جمع تھے۔ ابراہیم، اس کے بابا، بھائی، بھابھی اور ایک بہن بھی تھی جو بہت پیاری اور خوبصورت تھی۔ اس کے سامنے ہی میز پر خاص لوازمات لگائے جا رہے تھے۔ سرمد راجپوت ابراہیم کے والد کے ساتھ گفتگو میں محو تھے، اور ابراہیم بھی اس میں حصہ لیتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت مرد تھا، مگر ہیر سے بڑا لگتا تھا۔ ہیر صرف 21 سال کی تھی اور وہ شاید 31 یا 32 کا تھا۔ بھائی صاحب، ہیر کو بلائیے۔ جی ابھی آتی ہوگی۔ آسیہ، ہیر کو لے آؤ۔ جی میں لاتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ انگوٹھی ہے، میں نہیں پہنوں گی۔ پہن لو، میں کل لاہور جا رہا ہوں، یہ میری آخری نشانی سمجھ لینا۔ میں تم سے خفا ہوں۔ تم جانتے ہو نا تم کیا کر رہے ہو۔ میں مجبور ہوں۔ تم مجبور نہیں ہو، تم کمزور ہو۔ ہاں میں کمزور ہوں، میں تمہارے لائق ہی نہیں ہوں۔ ہیر، بھائی ٹھیک کہتے ہیں، تم رانی بننے کے لائق ہو۔ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ مجھے صرف تم سے محبت چاہیے، وہ تو دے سکتے ہو نا۔ تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں بھی رکھو گے، جیسے رکھو گے، میں رہ لوں گی۔ نیچے تمہارا رشتہ پکا ہو رہا ہے، میں بھائی کی عزت پر حرف نہیں آنے دے سکتا۔ اچھا، مجھ سے زیادہ ہیں وہ میرے محسن ہیں، اور میں کیا ہوں؟ تم زندگی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ تو کوئی زندگی کو یوں تباہ کرتا ہے کیا؟ کیا جیتے جی یوں سانسیں چھینتا ہے؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں تمہیں تمہاری محبت میں تمہارے بغیر بھی جی کر دکھاؤں گی۔ ارسل نے اپنے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھے۔
آنسو روا تھے۔ کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ جان سے چاہ سکتی ہوں، جی سکتی ہو میرے لیے؟ وہ رو دی۔ کسی اور کے ساتھ نہیں جی سکتی، میرے لیے جیو، کسی اور کے ساتھ، اس گھر کی عزت کے لیے، میرے وقار کے لیے۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، اس گھر سے بھگا کر نہیں لے کر جا سکتا۔ تم ہیر ہو، تمہاری ایک عزت ہے، مقام ہے۔ عورت کے پاس عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، تو آئندہ بھاگنے کی بات مت کرنا۔ شریف لڑکیاں گھر نہیں چھوڑا کرتی، شریف لڑکیاں مر جایا کرتی ہیں، ہے نا؟ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ جیتے جی مر جاتی ہیں۔ ارسل نے گہرا سانس لیا۔ بے عزتی سے مر جانا بہتر ہوتا ہے، تو میں مر جاتی ہوں، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ رک گئی، ارسل کی طرف لال آنکھوں سے دیکھا۔ ارسل، میں نہیں جی پاؤں گی۔ اب کی بار بولی تو آواز بھیگی ہوئی تھی۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ پلٹا تو مڑا نہیں تھا، رکا بھی نہیں تھا، مگر اس کے قدموں میں لرزش تھی، درد کی لرزش، تکلیف کی ہار جانے کی، محبت کے بکھر جانے کی۔ وہ پیچھے آنسو بھری آنکھیں لی اسے درد سے تکتی رہی۔ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، آنسو ٹپ ٹپ گرے مہندی پر۔ ماشاء اللہ، میری بہن کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے بھائی کو دیکھا، جسے اپنی انا، اپنی ضد کے آگے بہن کے آنسو نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ اتنی مجبور تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی، میں کچھ مت کہو، میں جانتا ہوں تم بہت خوش ہو۔ میں خوش نہیں ہوں، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی، یوں کہ سرمت سن بھی نہیں پایا۔ اس نے اسے گلے لگا لیا اور اس کا صدقہ اتارا۔ وہ سر جھکا گئی۔ یہ محبت کی موت تھی کہ اس کے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بہت روئی تھی، کھینچتے ہوئے پہنے ہوئے گلابوں کو نچوڑ کر اتارا تھا۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اسے خود سے زیادہ منحوس کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، پارلر والی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ وہ واقعی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ ہیر نے پھر سر اٹھا کر خود کو دیکھا۔ یہ حسن، یہ خوبصورتی اس نے کسی اور کے لیے تصور کی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں تھی جو ہر وقت اس کے چہرے کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے، مگر آج رونے لگتی تو اس کا کسی کے سامنے پردہ بھی نہ رہتا۔ نکاح بہت پاک چیز ہوتی ہے، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھی اور نہ بننا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں نکاح کے لیے ایک بہت معتبر مقام تھا، اور یہ وہی دل تھا جس میں ارسل کا راج تھا۔ ہیر نے گہرا سانس لیا کیونکہ آنسو بہنے کو تیار تھے۔ بھابھی کے اندر آتے ہی وہ سر جھکا گئی۔ ماشاء اللہ، میری گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ آج تو ابراہیم باہی دل تھام کر رہ جائیں گے۔ ہیر کے ہاتھ لرزے ابراہیم کے نام پر۔ چلو اٹھو، ایونٹ پر پہنچنا ہے نا؟ جی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، قدم بہت بھاری ہو رہے تھے۔ دل کا حال ایسا تھا کہ بس اب پھٹ پڑے گا۔ اس نے بہت آہستہ سے اپنی بھابھی کا ہاتھ تھام لیا، جیسے سہارا چاہتی ہوں۔ آسیہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا گئیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، جیسے ہیر کے دل کا حال جانتی ہو، مگر پھر انہوں نے سر جھٹک دیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ میں اسیر ہوں تمہاری، مر سکتی ہوں۔ میں اسیر ہوں تمہاری، تمہارے لیے جی بھی سکتی ہوں۔ تم نہیں ہو میرے اسیر۔ وفائیں نبھانا، قسم توڑنا فطرت ہے تمہاری۔ روک لو گے تو رک جاؤں گی، مگر نہیں روکو گے تو کبھی نہیں مڑ کر دیکھوں گی۔ میں اسیر ہوں تمہاری، مر سکتی ہوں، مگر جی نہیں پاؤں گی۔ پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی، ہر طرف ان کی خوشبو پھیلی تھی۔ کمرہ روشنیوں سے جگمگ ہو رہا تھا۔ اس کا اس گھر میں بہت شان سے استقبال ہوا تھا، ایسا استقبال کہ اس کی آنکھیں ابھی تک روشنیوں سے چمک رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر ویسی خوشی نمایاں نہیں تھی۔ اسے خود کو خوش نصیب تصور کرنا چاہیے، اس نے سوچا، مگر پھر سر جھٹکا۔ اسے یہ پھولوں کی سیج، کانٹوں کا بستر محسوس ہوئی، سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔
ہیر کو لگا وہ سنبھل نہیں پائے گی، کوئی چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اس کے نزدیک بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے خوبصورت خوشبو تھی جو ہیر کے وجود سے ٹکرائی، ایسی خوشبو جو مدہوش کرتی ہوں۔ ہیر نے سر جھٹکا، وہ بہت آہستہ سے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، میری طرف نہیں دیکھیں گی؟ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، یہ دوسرا تاثر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر اٹھایا۔ یا اللہ، وہ رک گئی۔ گہری سبز آنکھیں، سرخ اور سفید رنگت، بکھرے ہوئے بال، کیا کشش تھی، وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ اس شخص کے چہرے کا بکھرا اطمینان، شائستگی، سکون اسے الجھا گیا تھا۔ بولیں کچھ؟ کیا کہوں؟ آواز کانپی۔ کیسی ہیں یہی بتا دیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل حشاش بشاش۔ کیسا دکھ رہا ہوں؟ بہت خوش ہوں اور مطمئن بھی۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ ایک بہت اچھی شریک سفر ثابت ہوں گی، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ اس گھر کی مالکہ ہیں۔ آپ کا حکم حرف آخر ہوگا، صرف گھر کی نہیں، میرے دل کی بھی۔ میں نے آج تک اپنے ہر احساس کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، اور آپ میری محرم ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہیر کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیسا مرد تھا جو پہلی ہی ملاقات میں اس کا دل سے باہر لے آیا۔ اس کا ایک ایک لفظ جیسے دل میں اتر رہا تھا۔ کوئی بہت آہستگی سے اپنی جگہ بنا رہا تھا، مگر کیسے؟ ہیر جو کچھ دیر پہلے کسی اور مرد کو اپنے تصور میں لیے ہوئے تھی، شوہر کے سامنے آتے ہی وہ خیال کہیں دور جا سوئے تھے۔ ابراہیم نے بہت آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اجازت طلب کی۔ میں چھو سکتا ہوں؟ ہیر کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ بولیں، میں چھو سکتا ہوں آپ کو؟ ہیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، تو ابراہیم نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا، اور ایک بہت ہی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی جو اس کے ہاتھ میں دمک رہی تھی۔ ہیر، آپ اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت ہیں، بہت زیادہ۔ میرا کوئی ماضی نہیں ہے۔ ماں تھی جو بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی، بس بابا ہیں، بھائی ہیں اور بھابھی ہیں۔ بہن کی پچھلے سال شادی ہو گئی تھی، وہ اب آسٹریلیا میں ہوتی ہے۔ یہی میری چھوٹی سی فیملی ہے۔ بھابھی زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں بھائی کے ساتھ۔ بابا اور میں گھر پر ہوتے ہیں۔ یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کا ہوں۔ میں نے عورت کی محبت نہیں دیکھی۔ بہت چھوٹا تھا جب ممی چھوڑ کر چلی گئی۔ ماں کے بعد آپ وہ واحد عورت ہیں جو میری زندگی کا حصہ بنی ہے۔ میں پر امید ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، ہمیں جاننا ہوگا ایک دوسرے کو۔ یہ رشتہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ ہم بہت جلد جان جائیں گے ایک دوسرے کو۔ اگر آپ کا بھی کوئی ماضی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ ہیر کے ہاتھ، پاؤں اور جسم لرزے تھے، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے وہ کیا کہتی اس سے کہ اس کے کمرے میں آنے تک وہ اسی کا ہی سوگ منا رہی تھی۔ وہ کیسے اس شخص کو کہتی کہ اس کی جتنی پاک نہیں ہے، اس نے اپنے احساسات اپنے محرم کے لیے سنبھال کر نہیں رکھے تھے جیسے اس نے کیے۔ جتنا سچ وہ کہہ رہا تھا وہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اپنی شادی کی پہلی ہی رات اپنے شوہر کی نظروں میں نہیں گر سکتی تھی۔ اسے جیسے درد کی لہر محسوس ہوئی، جس محبت کو وہ اپنا اثاثہ سمجھتی تھی۔ آج وہ اس ماضی کو قبول کرنے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اپنے شوہر کی نظروں میں گر نہ جائے۔ آنکھیں بھیگی تھی مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میرا کوئی ماضی نہیں ہے، میں بھی پر امید ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ مسکرایا تو ہیر پر واضح ہوا کہ اس کی مسکراہٹ بھی بہت پیاری تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ میں نے کہا ہے نا بیٹھ کر ناشتہ کر لیں بیٹا۔ تمہیں دن کتنے ہوئے ہیں اور تم یہ سارے کام دیکھنا شروع کر دیے؟ میرا فرض ہے یہ، اور آپ بیٹھ جائیں اور شرافت سے ناشتہ کریں، اور اس کے بعد آپ کو دوائیاں بھی کھانی ہیں۔ اچھا، یہ ابراہیم کہاں ہے؟ وہ بس تیار ہو رہا ہے، انہوں نے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ اچھا، ہاں آج امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، اب کل رات بس ہلکا سا بخار تھا، اس کے بعد ٹھیک ہے۔ وہ بہت حساس ہے، ذرا سی بارش میں بھیگ جائے نا تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا، کل ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، السلام علیکم۔ تو کیا میری حساسیت کی بات ہو رہی ہے؟ جی محترم، آپ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اب کیسے ہیں لاڈلے صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ابا جان، بیگم کی نوازش ہے، ساری رات جاگتی رہی ہیں میرے لیے۔
ہیر کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے جس کی اتنی پیاری بیوی ہو وہ مرد صبح تک ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ ہیر نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تو ابراہیم پیچھے ہنس دیا تھا۔ محترمہ رکیے، وہ پلٹی۔ جی آج رات تیار رہیے گا، ہم باہر چلیں گے۔ ہیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، تمہارے پاؤں میں درد تھا، آپ ہاتھ ہٹائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں دبا دیتا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، اچھا نہیں لگتا ایسے۔ میری جان، بہت نرمی سے اس نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تم میری بیوی ہو، میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، مجھے کرنے دو نا، تمہیں ضرورت ہے میری۔ درد ہے بہت؟ ہاں، صبح موچ آ گئی تھی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے یہ ابا سے پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاؤں میں درد ہے، اور تم ہو کہ ابھی بھی چھپا رہی ہو بات۔ میں چھپا نہیں رہی، بس آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، تمہیں کچھ ہوگا تو میں پریشان نہیں ہوں گا تو کون ہوگا؟ مجھے ذرا سی کوئی چیز ہوتی ہے تو تم سارا گھر آسمان پر اٹھا لیتی ہو، اور خود تکلیف میں ہوتی ہو تو بتانا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ تو ناانصافی ہے بیگم۔ اسے گود میں اٹھاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے۔ نہیں سرکار، اب تو یوں ہی صحیح، اب آپ ایسے ہی اسپتال چلیں گی۔ ابراہیم، وہ لاٹ سے بولی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ جی ابراہیم کی جان، چلیں آپ تھک جائیں گے، ایسے اتاریں نا مجھے۔ وہ نیچے کار کا دروازہ کھولتا وہ اسے بٹھا رہا تھا جب وہ بولا، اتار ہی رہا ہوں، ویسے میں تمہیں اٹھا کر تھکتا نہیں ہوں، میں یوں تو تمہیں اٹھا کر میلوں چل سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، پاؤں مڑ گیا ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مگر آپ کو 4-5 دن ریسٹ کرنی ہوگی۔ جی ڈاکٹر، آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کا خیال میں خود رکھوں گا، بہت لاپرواہ ہے یہ، اتنے زیادہ ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی خود ان کی اماں بنی رہتی ہے۔ اس کے انداز پر ڈاکٹر بھی ہنس دی۔ ہیر نے اپنی گہری آنکھوں سے اسے گھورا۔ مت اٹھو ابھی، میرا دل نہیں بھرا یار ابراہیم، میں تھک گئی ہوں۔ تھک گئی ہو تو کیا ہو گیا یار، میں 2 ہفتوں سے دور رہا ہوں تم سے، یوں دور مت جاؤ۔ وہ پھر سے اس کے گلے لگی تھی۔ آپ بھی نا، ظاہر ہے اب محبت بے تحاشا ہو تو ایسی گستاخیاں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ کو اتنی محبت کیوں ہے مجھ سے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیوی ہو تم میری، بس بیوی ہوں اس لیے شادی کے فوراً بعد سے آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جانے کیا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پگلی، جب نکاح ہوتا ہے نا تو محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے، میں نے کی نہیں تھی، ہو گئی تھی۔ جب تم میری دسترس میں آئی تو محبت خود بخود ہو گئی۔ تمہاری پرواہ، بیٹھے بیٹھے تمہارا خیال آ جانا، تمہیں مس کرنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ تو ہو گیا۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہے یہ میں خود بھی نہیں جانتا، اور یہ میرے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے، نکاح سے پہلے ہی مجھے بہت مشکل لگتا تھا کہ جیسے آپ جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اس سے محبت کیسے ہو جائے گی۔ مگر دیکھو، جس وقت میں نے قبول ہے کہا اور میرا نام تمہارے نام کے آگے لگا، میرا دل تمہارے لیے وسیع ہو گیا۔ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے ہیر کہ میں تمہاری ہر چھوٹی سے بڑی غلطی معاف کر سکتا ہوں، اور اسی کو محرم کہتے ہیں۔ تم میرا لباس ہو اور میں تمہارا لباس ہوں۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا، وہ اس میں جیسے سمٹ سی گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ لکھ رہی تھی، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لکھتے وقت، کیونکہ کبھی کبھی قلم کسی ایک ہی شخص سے منسلک ہوتا ہے، اور اس کے قلم مطلب ارسل تھا۔ وہ لکھا کرتی تھی جب وہ اس سے محبت میں تھی، اب اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ لکھ نہیں پائے گی۔ اس کے سامنے اسٹڈی ٹیبل پر اس کے شوہر کی تصویر پڑی تھی، مسکراتا ہوا، خوشبو بکھیرتا ہوا ابراہیم شاہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھری، شرم و حیا کے رنگ بکھرے، دل دھڑکا، سکون کی ایک لہر پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ تو کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ تو کیا یہ ہے وہ احساس جو شوہر کی محبت کا ہے؟ کیا نکاح کی پاکیزگی یہ ہے؟ ہیر نے گہرا سانس خارج کیا، وہ جو ارسل کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرتی تھی، پچھلے 5 ماہ سے اسے ایک بار بھی تصور میں نہیں لائی تھی۔ اس کا دل دھڑکا، دل بدلتے ہیں، اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہ کہیں نہیں تھا، وہ دھک سے رہ گئی۔ تو کیا اسے محبت ہو گئی تھی؟
ابراہیم شاہ سے، اس کے کردار سے، اپنے شوہر کی خوشبو سے، اس ملائم مرد سے جس کا ہونا اس کے لیے سکون تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا تھا۔ ارے وہ تو اس کی تکلیفوں پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ ہیر نے گہرا سانس خارج کیا۔ ہاں، اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ یہی وہ پاک محبت ہے جس میں سکون ہے، وہ لکھ رہی تھی۔ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں مانتی ہوں میں لائق نہیں تمہارے، مگر میں یہ بھی مانتی ہوں کہ میں تم پر جان وار آئی ہوں، قربان ہو آئی ہوں۔ مجھے یاد کرو گی؟ بہت زیادہ۔ تم مت جاؤ نا، تو پھر روک لیں مجھے۔ آپ کے بھائی کو زبان دی ہے کہ آپ آ رہی ہیں، جانا تو ضروری ہے نا۔ پچھلے 7 ماہ سے آپ ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی۔ روک لینا مجھے۔ آپ کے بغیر، بابا کے بغیر میں نہیں رہ پاؤں گی۔ ابراہیم، آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، وعدہ کریں مجھ سے۔ ارے پگلی، رکھوں گا نا۔ مجھے جینا ہے آپ کے ساتھ، اسی لیے خیال رکھنا ضروری ہے۔ وعدہ کرو آپ بھی اپنا خیال رکھو گی، صرف میری فکر میں گھلتی نہیں رہو گی، اور وہاں سکون کے دن گزارو گی۔ وہ آپ کا گھر ہے، بچپن گزرا ہے آپ کا وہاں۔ جاؤ اپنے دوستوں سے ملو، اپنا آپ انجوائے کرو۔ راہیم، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ وہ جب بہت پیار میں ہوتی تھی تو اسے راہیم کہہ کر پکارتی تھی، اور وہ سرشار ہو جاتا تھا۔ راہیم کی جان، میں خود آپ کو لینے آؤں گا۔ کیا میں رہ سکتا ہوں آپ کے بغیر؟ بہت بری عادت ڈالی ہے آپ نے مجھے اپنی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر دیکھتی ہوں کتنی جلدی لینے کے لیے آتے ہیں۔ میں بھی آؤں گی جب تک آپ خود نہیں لینے کے لیے آئیں گے۔ جی حضور، میں ہی لینے آؤں گا۔ سرکار کے بغیر دل نہیں لگے گا میرا۔ آپ کو بھی تو پتہ لگے کہ میرے بغیر گھر کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تو وہ ہنس دیا۔ اس نے اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے بہت پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جھک کر آنکھیں چومی۔ وہ دور ہوئی تو اس کا دوپٹہ اس کی واچ میں اٹکا۔ چلتے چلتے رکی اور مڑی۔ ابراہیم ہنس پڑا۔ ہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بات کہوں ابراہیم؟ کہہ دیں محترمہ؟ اب تو قسمت بھی چاہتی ہے کہ آپ کہہ ہی دیں۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی یا کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ آنکھیں نہ جانے کیوں کس ڈر سے بھیگ گئی تھی۔ ارے میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ نزدیک ہوتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی، کچھ نہیں ہوا ابراہیم، میں ٹھیک ہوں۔ بس مجھ سے وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑیں گے نہیں، میری غلطیاں کوتاہیاں معاف کریں گے، نادانی سمجھ کر بھول جائیں گے۔ میں نے کہا ہے نا، میرا دل آپ کے لیے بہت وسیع ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اور آپ تو میری اتنی پرفیکٹ وائف ہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں، تو میں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں آپ سے تمہاری سوچ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بس ایک چیز یاد رکھنا۔ ہیر کا دل دھڑکا۔ میں شراکت برداشت نہیں کر سکوں گا، آپ صرف میری ہیں۔ اور اس بات پر ہیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہی تو اس کا آخری خوف تھا، اس کا ماضی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے پھر واپس مڑی۔ اب قدم اس کے بھاری ہو رہے تھے۔ ابراہیم اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں کھو جایا کرتا تھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کے آنسو اتنی آسانی سے کیوں گر پڑتے ہیں۔ وہ کس چیز سے اتنا ڈرتی تھی؟ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ شاید زیادہ سوچ رہا تھا، اس کی آنکھیں اسے سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں سکا۔ میری پیاری بہن کیسی ہو؟ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اپنی گڑیا کو مس کرتا ہوں۔ تم تو وہاں گئیں تو جیسے بھول ہی گئیں۔ بس آپ کی گڑیا بڑی ہو گئی ہے نا؟ جانتا ہوں، تھینک یو بھائی۔ نہ جانے کیوں وہ یہ کہہ بیٹھی۔ ثروت نے اپنی بہن کو دھیان سے دیکھا۔ تم نے تھینک یو کہا؟ ہیں جی، پر کیوں؟ ابراہیم کے لیے۔ مجھے کچھ عرصے میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کا چناؤ میرے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے، میں ان سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ میں آپ سے اپنی پرانی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں بھائی۔ انجانے میں نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ارے پگلی، بچیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑوں کے دل ان کے لیے بہت وسیع ہوتے ہیں۔ میں تو بھول بھال بھی گیا۔ اب تم بھی اپنے گھر میں خوش ہو تو میرے دل میں کوئی گلہ نہیں۔ تم نے میرے فیصلے کا احترام کیا، میری عزت کو اپنی اولین ترجیح بنایا۔ اس سے زیادہ مجھے تم سے کیا چاہیے میری پیاری بہن؟
اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، اسے کسی کے الفاظ یاد آئے۔ عورت کے پاس اس کی عصمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تو آئندہ میرے سامنے یہ مت کہنا کہ تم گھر چھوڑنا چاہتی ہو۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں جیسے کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بھائی، بھابھی آتی ہوئی دکھائی دی، وہ ان سے گلے ملی۔ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، تمہارے لیے تمہاری من پسند ڈشز بنوائی ہیں۔ آج سارا دن تمہارے لیے پاگل ہوتے رہے ہم دونوں کہ ایسا کیا کریں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں تو آلریڈی بہت خوش ہوں۔ ہم جانتے ہیں، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ وہ مسکرائی تو ابھی کوئی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ ہیر نے نظریں اٹھائیں تو وہ پتھر کی ہو گئی۔ ارسل کو لگا یہ اجنبی نظریں ہیں۔ ان نظروں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک نظر ڈال کر وہ دوبارہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی، میں اوپر ریسٹ کروں گی تھوڑی دیر۔ ہاں میری جان، میری گڑیا، تم ریسٹ کر لو، ہم پھر تم سے لنچ پہ ملتے ہیں۔ اوکے بھیا۔ وہ آگے بڑھ گئی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت نزدیک سے گزری تھی۔ ارسل کو لگا وہ اس کے لیے انجان ہے، کیونکہ وہ اپنائیت، وہ محبت، وہ کہیں تھی ہی نہیں۔ اس کی نظریں پڑھ سکتا تھا، ان کی انسیت جن کا وہ عادی تھا، وہ آج وہاں کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا محبت یوں بھی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ لان میں ٹہلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو، تازہ ہوا، وہ بہت کچھ محسوس کر رہی تھی۔ اپنے گھر میں اتنے دنوں کے بعد پرانی یادیں تازہ ہوئیں، جیسے تبھی اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم مڑی۔ کیسی ہو؟ وہ کچھ دیر کے لیے جیسے ٹھہر گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ارسل، مجھے اس وقت کوئی ضروری کام ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ارسل کا اس کے ہاتھ پکڑنے پر ہیر کو کرنٹ لگا۔ وہ جھٹ سے مڑی اور ہاتھ چھڑایا۔ مجھے آئندہ چھونے کی ہمت مت کرنا۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ہیر، کیا ہو گیا؟ پہلی بار تو نہیں پکڑا میں نے، مگر اب نہیں پکڑ سکتے۔ میں شادی شدہ ہوں، اور آج کے بعد یہ مت بولنا۔ ہمارے بیچ جو پہلے تھا اب ویسا کچھ نہیں، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ وہ جیسے بات ہی ختم کر گئی اور ایک سخت نظر اس پر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ یوں پیچھے کھڑا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کے لیے گھر چھوڑنے پر بھی راضی تھی، اور آج اتنی لا تعلقی، اتنا روکھا پن، اتنی محبت ہو گئی تھی اسے اپنے شوہر سے، جس سے وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی کہتا تھا تم ہوگے تو بعد صبا ہوگی، کوئی کہتا تھا تم ہوگے تو صبح ہوگی، شام ہوگی، کوئی کہتا تھا رات تمہارے بغیر ادھوری ہے، چاند کی روشنی میں اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے، کوئی کہتا تھا تم بن موسم ادھورا ہے، تم بن زندگی ادھوری ہے۔ ہیر جھٹ سے مڑی۔ یہ تمہارے لفظ ہیں، تمہاری لکھی ہوئی غزل، یہ وہ لفظ ہیں جن میں تم مجھے پناہ دیتی تھی، اور آج کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں، میں تمہارا کچھ نہیں۔ ارسل، دور رہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر سے کہنا ذرا کہ میں تمہارا کچھ نہیں۔ ارسل، ہوش میں آؤ، میں شادی شدہ ہوں۔ تم نے تو کہا تھا کہ شادی کر لو، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ دیوار سے جا ٹکرائی تھی، وہ اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے اڑاتے ہوئے ارسل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر ہیر کی رخسار پر گرے۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی، وہ رو رہا تھا۔ ہیر کو لگا اس کا دل دھڑکنے لگا ہے۔ اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ ایک ایسا احساس تھا جو اسے اتنے دنوں کے بعد پھر سے محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے پہچانی سی قربت، اور اب اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے اس کے لبوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہیر کا وجود لرز گیا، جیسے ایک نرم لمس یاد آ گیا ہو، اس کے شوہر کا لمس۔ ہیر نے سختی سے ارسل کو دوبارہ دور دھکیلا اور اس سے بہت دور جا کر کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ تقریباً چیخ پڑی تھی۔ دور رہو مجھ سے، میں نے کہا ہے نا، تم اپنی حد مت بولنا۔ وہ جیسے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ہاں تھی مجھے تم سے محبت، میں تم سے پیار کرتی تھی، مگر ارسل، وہ ماضی تھا ہمارا، اب ہم آگے بڑھ چکے ہیں، میں شادی شدہ ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ رو بھی رہی تھی، بول بھی رہی تھی، اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔
تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم صرف میری ہو، تم کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی۔ تم نے خود مجھے یہ حق دیا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کروں۔ تم میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے، تم مجھے چھوڑ گئے تھے اس وقت جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی۔ یہ تم ہو، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم مجھے اس وقت نہ چھوڑ کر جاتے، لڑتے میرے لیے، حوصلہ پیدا کرتے اپنے اندر، مگر تم نے کیا کیا؟ تم مجھے ان حالات میں چھوڑ گئے۔ مگر یہ بات یاد رکھو ارسل، میں ہیر ابراہیم شاہ ہوں، اپنے شوہر سے وفادار ہوں اور بہت محبت کرنے لگی ہوں ان سے۔ میں نے زندگی میں ان سے زیادہ بہترین مرد نہیں دیکھا، وہ مجھے مکمل کرتا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس وقت اگر میں نے شور مچا دیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ ارسل کی آنکھیں برس رہی تھیں، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا کھو دیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بغیر کچھ نہیں، یاد آ رہی تھی آپ کی؟ تو ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، سوچ رہی ہوں کل واپس آ جاؤں۔ مگر آپ 2 دن پہلے تو گئی ہیں۔ ہاں، دل نہیں لگ رہا۔ آپ کی، گھر کی، بابا کی یاد آ رہی ہے۔ جناب وہ تو ٹھیک ہے، مگر کچھ وقت تو گزارنا چاہیے نا آپ کو۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ وہ بھی تو آپ کا گھر ہی ہے، تو آپ چاہتے ہیں میں نہ آؤں؟ میرا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ میرا تو خود یہاں گزارا نہیں ہے آپ کے بغیر، تو میں آ جاتی ہوں نا۔ تو پھر آ جائیں، آپ تو ملکہ ہیں یہاں کی، آپ کو واپس آنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے کیا؟ تم گھر جانا چاہ رہی ہو؟ یہ اچانک سے کیسے طے ہوا؟ تم تو کچھ دن اور رہنے والی تھی نا بھابھی۔ میں نہیں رہنا چاہتی، ابراہیم اکیلے ہوتے ہیں، بابا کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ اسی لیے میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ کتنا جلدی تم اس گھر کو اپنا بنا لیا؟ ہیر مسکرائی۔ جب لوگ خود بخود اپنے ہو جائیں تو وقت نہیں لگتا، میں پہلے ہی دن اس گھر کی ہو گئی تھی۔ چلو گڑیا، جا ہی رہی ہو تو خوش رہنا ہمیشہ، اور یہ مت بھولنا کہ یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے۔ جانتی ہوں بھائی، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب اس کی نظر ارسل پر پڑی۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ جا رہی ہو؟ جی۔ تم مجھے بھول گئی ہو، میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا۔ ہیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ بات ارسل نے کی ہے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ جو سمجھنا ہے سمجھو۔ ارسل تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ملتجی ہوئی تھی۔ تم بس دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کا واسطہ تمہیں ایسا نہ کرو، میں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں، تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ میں آگے بڑھ جاؤں؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، میں فرق ہوتا ہے۔ تم کرتے ہو، میں کرتی تھی۔ تم میرا ماضی ہو جس کو میں بھول چکی ہوں، میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا، یاد رکھنا یہ بات۔ وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ ہیر کی سانسیں اٹک رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ اپنا گھر برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماضی کی غلطیاں جب زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں نہیں ہوتی، اصل میں گناہ ہوتے ہیں۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو بھائی؟ میں یہاں کب سے بولے جا رہا ہوں، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ میں تو یہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بابا جان سو گئے ہیں؟ ہاں، میں ابھی دوائیاں دے کر آئی ہوں، آرام کر رہے ہیں، آپ بھی سو جائیں۔ ایسے کیسے سو جاؤں؟ تم مجھے الجھی ہوئی لگتی ہو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ہیر، جب سے گھر سے واپس آئی ہو یوں ہی الجھی ہوئی ہو۔ وہ ابھی تک ارسل کے وہ الفاظ نہیں بولی تھی، اسے ڈر نے گھیر لیا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آنکھوں کا مان، چہرے کی محبت، انداز کی نرمی دیکھتے ہوئے ہیر کا حوصلہ اور ٹوٹا۔ کتنا مان تھا اسے ہیر پر، کیسے وہ اس کو کرچی کرچی کر لیتی۔ کچھ نہیں، میں یوں ہی بس ایموشنل ہو رہی ہوں، اتنے دنوں بعد گھر گئی تھی، وہاں سے پھر یہاں واپس، عجیب فیلنگز ہے۔ تو پھر کیوں واپس آئیں؟ رہنا تھا نا اور کچھ دن۔ مگر نہیں، تم تو بضد تھی۔ ابراہیم نے اسے گلے لگایا تھا اور بہت پیار سے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے ہیر، بہت زیادہ۔
ہیر گہرے سانس لے رہی تھی۔ جانتی ہوں۔ سر اٹھا کر ابراہیم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں آنکھوں سے پھسلتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر آئیں۔ بہت پیاری ہو تم۔ اس کی آواز، اس کی محبت کے انداز پر وہ یوں ہی سرشار ہوتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ ہوئی نا بات۔ شکر ہے آپ مسکرائی تو صحیح جناب۔ آپ ہیں نا، مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ رنگ ٹون کی آواز پر اس کا دھیان بھٹکا۔ وہ جو کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ جھٹ سے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اسے لگا ابراہیم ہوگا۔ صبح سے اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ تبھی انون نمبر سے کچھ تصویریں موصول ہوئی تھیں۔ تصویریں کھولتے ہی وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسے؟ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ یہ وہی دن تھا جب وہ اس کے نزدیک آیا تھا، جب وہ گھر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ لرزے۔ ہیر نے اس نمبر پر کال ڈائل کی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، تو کال ڈائل کر ہی لی۔ تم نے مجھے ویسے اتنے دنوں سے میری کال ایوائڈ کر ہی رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں بھولنے نہیں دوں گا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم ایسے نہیں ہو ارسل۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اگر تم اسے چھوڑ کر میرے پاس واپس نہیں آئی تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور مائنڈ یو، میں مذاق نہیں کر رہا۔ آئی ایم ویری سیریس۔ میں مر جاؤں گی۔ پہلے بھی یہی کہا تھا، پر مری تو نہیں۔ اسی لیے اس بار اگر مرنا چاہتی ہو تو واقعی مر جاؤ، کیونکہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ابراہیم میرا شوہر ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، میں ان کے بغیر جی نہیں سکتی۔ وہ میرا گھر ہے، پلیز ایسا مت کرو۔ اگر یہی باتیں کرنی ہیں تو میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت تو تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ میری بات مان لو، ورنہ یہی تصویریں کل صبح تمہارے شوہر کے فون میں ہوں گی۔ فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ ہیر بت بنی بند ہوتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کچن کی چھت اس کے سر پر آ پڑی ہے، جس کا وزن وہ سہ نہیں پائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے اس سب سے نکلے۔ گڈ ایوننگ میری جان، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ آپ تھک گئے ہوں گے نا؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو بالکل فٹ ہوں۔ سوچ رہا ہوں آج باہر چلتے ہیں۔ بابا جان بھی کہیں انوائٹڈ ہیں، اور ایسے موقع پر ویسے بھی ایسے موقع کم ملتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے تھی ہی نہیں، اس کا وجود تو کہیں اور ہی تھا، خلا میں ڈرا ہوا۔ کیا ہوا تمہیں میری جان؟ کچھ ہے تو مجھ سے شیئر کرو یار۔ وہ ابراہیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے۔ کیوں موڈ نہیں ہے؟ موڈ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، پلیز۔ وہ جیسے اس کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے تو تیار ہو جاؤ اور میرے من پسند کپڑے پہنو گی تم۔ وہ اسے سرخ رنگ کی ساڑی تھما چکا تھا۔ یہ پہنو گی؟ یہ زیادہ اوور نہیں ہے؟ میں نے کہا نا، اور میرے ساتھ چل رہی ہو اسی لیے کچھ بھی اوور نہیں ہے۔ اب جاؤ تیار ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس، بال کھلے ہوئے تھے، کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار سڑک سے نظر اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے مدہوش ہو رہا ہو۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہ تم کتنی خوبصورت ہو اور میں کتنا خوش قسمت۔ راہیم، ایسے نہ دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ نظریں چراتی ہوئی ایک ادا سے بولی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کتنی کشمکش میں ہے۔ وہ جب ساتھ ہوتا تھا تو اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ اگر یہ محبت تھی تو کمال تھی۔ نہیں، مجھے دیکھنے دیں، آپ کا حسن سراہے جانے کے لائق ہے۔ وہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ شکریہ جناب، یہ تو آپ کی آنکھوں کا کمال ہے۔ جی ہرگز نہیں، یہ تو آپ کے حسن کا کمال ہے، یا یوں کہوں تو آپ کے کردار کا، جو آسمان میں کھلے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ لفظ کردار پر اس کی آنکھیں جیسے پتھرائی تھیں۔ کچھ دیر پہلے وہ جو سب کچھ بول گئی تھی اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی۔ ڈر ہر احساس پہ حاوی ہو رہا تھا۔ ایک گھبراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ پھر سے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ آتی جاتی گاڑیاں، ہیڈ لائٹس، سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ وہ جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور اندر ریسٹورانٹ میں وہ دونوں بیٹھے کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے تھے۔ وہ کھاتے کھاتے رک کر اسے دیکھ لیتا تھا جو بہت کھوئی ہوئی تھی۔
بہت خاموشی سے وہ کھانا کھا رہی تھی، جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ اوہو، کچھ تو بولو، اتنی خاموش کیوں؟ کیا بولوں؟ کچھ سوچ ہی نہیں رہا، کم سے کم یہی کہہ دو کہ میں کتنا پیارا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بلیک سوٹ، بکھرے ہوئے بال، سبز گہری آنکھیں، خوبصورت وقار۔ وہ ایک بھرپور شاہکار تھا، مگر وہ لفظ نہیں دے پائی۔ میں کیسے؟ جیسے میں کرتا ہوں بالکل ویسے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں ابراہیم۔ شکریہ سرکار، بہت نوازش۔ میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ زور سے ہنسی، اور وہ پھر سے اپنی سبز آنکھیں پھیلائے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی ہنسا کرو، بہت پیاری لگتی ہو۔ کھو جاتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ نہیں ہے آس پاس۔ وہ ہنستے ہنستے خاموش ہوئی۔ اس کے لفظوں نے اسے بریک لگائی۔ وہ شخص اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اگر ابراہیم شاہ کا ذرا سا بھی دل ٹوٹتا تو ہیر راجپوت خود بھی ٹوٹ جاتی۔ وہ کیسے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی تھی جو اس کی اداسی تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ ہاں، کوئی ارسل راجپوت ہے، کہتا ہے یہ میڈم کا کوئی پرانا دوست ہے۔ ہیر میڈم؟ وہ سوالیہ ہوا۔ اچھا، بھیج دو۔ ارسل دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ابراہیم نے سر اٹھایا تو اسے جیسے یاد آیا۔ اوہ، ارسل صاحب تو آپ ہیں؟ مجھے یاد نہیں رہا، آخری بار آپ کو بس شاید شادی کے کسی فنکشن میں دیکھا تھا۔ ہاں، پھر میں لاہور چلا گیا تھا۔ ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی جی بالکل، تشریف لائیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ہیر کے متعلق، جو شاید وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گی۔ میری مسز کے تحت آپ کو کیا بات کرنی ہے مسٹر ارسل؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کا کیا ہوں؟ ایکسکیوز می، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صاف صاف کہیں۔ وہ اچانک سے سنجیدہ ہو گیا، اور یہ ارسل نے بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ کتنا سیریس ہے اپنی وائف کو لے کر۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وہ صرف دوست نہیں تھی میری۔ واٹ ڈو یو مین؟ پہیلیاں نہیں بجھوائیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ میں اور ہیر ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ لفظ سن کر ابراہیم نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی کہ آپ کی بیوی میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اتنی محبت ہے ہمیں ایک دوسرے سے، مگر ہم دونوں مجبور تھے، اور مجبوری کے تحت اس کی آپ سے شادی ہو گئی۔ وہ آئی تھی اس دفعہ واپس، وہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ محبت تو اسے بھی ہے مجھ سے۔ اور یہ بات میں کیوں مانوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ ابراہیم کے تاثرات انتہا کے سخت تھے۔ ویسے بھی میں کسی بھی اہرے غیرے کے منہ سے اپنی بیوی کے بارے میں بکواس سننے کا قائل نہیں ہوں، نہ ہی میں ان مردوں میں سے ہوں جو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ارسل مسکرایا اپنا فون کھولتے ہوئے۔ اس نے کچھ تصویریں اس کے آگے کی تھیں۔ انہیں تو مانتے ہیں نا؟ یہ تو بالکل تازہ ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا وہ میرے قریب زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ اس بات پر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر ارسل، اب اچھا ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدمزگی ہو، آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ارسل کو لگا شاید وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا ہے، ورنہ ابراہیم شاہ کے تاثرات ایسے تھے کہ قتل بھی کر دیتا تو سوال نہ ہوتا۔ وہ شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے جو کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ اب ہیر اس کی ہوتی کہ نہ ہوتی اسے فرق نہیں پڑتا، مگر یہ کافی تھا کہ یہ آدمی بھی اسے اب نہیں رکھے گا۔ کم سے کم ابراہیم کے تاثرات سے تو ایسے ہی لگا تھا۔ اسے جیسی آگ لگانی تھی وہ لگا چکا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بچے؟ جی بابا، بس صبح سے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ شام کو جاؤں گی، ابراہیم کو آنے دیں۔ انہوں نے ویسے بھی مجھے منع کیا تھا گھر سے نکلنے سے طبیعت کی وجہ سے۔ ہاں تو اس کا انتظار کر لو، مگر جاؤ ریسٹ کرو۔ جا کر اب یہاں گھومنے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی سارے کام ملازم دیکھ لیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، یہ کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں، پھر مجھے غصہ آتا ہے۔ آج غلطی کر لینے دو انہیں، ورنہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ ریسٹ کریں، سارا دن تو مجھے ریسٹ کرواتی ہو، آج مجھے کچھ دیکھ لینے دو، تم جا کر ریسٹ کرو۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ وہ کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھی اور ہلکا سا مسکرائی۔ کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ یا اللہ، سوچنے سے ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب ابراہیم کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا خوش ہوں گے۔
مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا. ان کو کال کر لیتی ہوں. ویسے بھی آج صبح سے انہوں نے کوئی کال نہیں کی. نہیں گھر آنے دو. تب تک میں ایسا کرتی ہوں ڈاکٹر سے ہو آتی ہوں. سرپرائز دوں گی انہیں. آئی نو انہوں نے منع کیا ہے پر چلی جاتی ہوں. کانگریچولیشنز مسز ابراہیم, آپ ماں بننے والی ہیں. اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ دکھ رہی تھی. تھینک یو ڈاکٹر. وہ کار میں بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر کے لفظ یاد کر رہی تھی اور مسکراہٹ اس کے چہرے کا حصہ بنی ہوئی تھی. وہ بھول گئی تھی کہ کچھ تھا جو اسے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا. کوئی طوفان جو آ چکا تھا مگر اس سے بے خبر. وہ اپنی خوشی میں مگن تھی. تبھی اس کی کال ٹون بجی. اب یہ کون ہے؟ ایک انون نمبر تھا. اس کا دل گھبرایا جیسے کچھ دن پہلے ہونے والا حادثہ اسے یاد آ گیا. ہیلو سویٹ ہارٹ. بھول گئی؟ مگر میں نے کہا تھا نا میں بھولنے نہیں دوں گا. تمہارے لیے سرپرائز ہے. ارسل؟ ہاں میں ہی ہوں. مجھے تم بھول نہیں سکتی. پلیز مجھے ڈراؤ نہیں. کیا کیا ہے تم نے؟ کچھ نہیں. بس وہی کیا ہے جو تم نہیں کر پائیں اور اپنے انداز میں کیا ہے. آج تمہیں وہ سرپرائز مل ہی جائے گا. میرے سرپرائز لیٹ نہیں کرتے تمہاری طرح. ہنی اب سوچتی رہو. اسی لیے خدا حافظ. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. وہ راستے کو گھورتے ہوئے سوچے جا رہی تھی. اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے والی خوشی نہ جانے کہاں جا کر سو گئی تھی. اب وہ سوچ رہی تھی. خوف نے اسے آن گھیرا تھا. وہ گھر پہنچی تو رات کے 10 بج رہے تھے اور ابھی تک ابراہیم گھر نہیں آیا تھا. اسے تشویش ہوئی. وہ اتنا لیٹ نہیں کرتا تھا. جانے کس سوچ کے تحت وہ بابا جان کے کمرے کی طرف بڑھی. ناک کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی. بابا جان کیا ابراہیم آپ کو کچھ انفارم کیا ہے کہ انہوں نے اتنا لیٹ کیوں کیا؟ نہیں بیٹا, ابراہیم نے تو کوئی کال نہیں کی. مگر وہ تمہیں تو انفارم کر لیتا ہے اگر دیر ہونی ہوتی ہے تو. آج کافی لیٹ ہو گیا. وہ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ وہی بابا جان, میں خود پریشان ہوں. کال ٹرائی کر رہی ہوں. ان کا نمبر سوئچ آف ہے. سوئچ آف ہے؟ ایسا تو نہیں کرتا وہ. اس نے گہرا سانس لیا. تبھی اسے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی. شاید وہ آ گیا. جی بابا جان میں دیکھتی ہوں. ہاں دیکھ لو بچے. وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں ویران تھی. یوں جیسے قدم بھاری ہو رہے ہوں اور جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہو. تبھی اسے ہیر اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی. آپ ٹھیک ہے نا؟ اتنے لیٹ ہو گئے, مجھے کال بھی نہیں کی. میں کب سے پریشان ہو رہی تھی. کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آ تو گیا. انداز اتنا روکھا تھا کہ ہیر نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو. یہ وہ انداز تو نہیں تھا جس کی وہ عادی تھی. آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس وقت میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے کہ تم سے الجھوں, اس لیے میرے راستے سے ہٹو. یہ ان کی شادی شدہ زندگی کی پہلی تلخی تھی. راہیم بات سنے. ابراہیم نام ہے میرا. ہیر کا دل دھک سے رہ گیا. اس کے انداز پر کچھ ٹوٹا. آپ مجھ سے خفا ہیں؟ خفا تو بہت چھوٹا لفظ ہے. یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا محرم ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. مجھے تم نے اپنا لباس نہیں سمجھا ہیر. مجھے دکھ ہے اور افسوس بھی, اور میں ابھی تم سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے تم پر بہت غصہ آیا ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں جس کا کوئی ازالہ نہ ہو. وہ واش روم سے فریش ہو کر نکل رہی تھی جب اس نے ملازمین کو اپنے سوٹ کیس لا کر روم میں رکھتے ہوئے دیکھا. یہ یہاں کیوں لائے ہو بیگم صاحبہ؟ صاحب نے کہا ہے آپ کے سوٹ کیس اس کمرے میں لے آؤں. ہیر سوالیہ نظروں سے ان سوٹ کیسز کو دیکھ رہی تھی. تبھی ابراہیم کمرے میں داخل ہوا. کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ کیا ہے ابراہیم؟ پیکنگ کر لیں, آپ جا رہی ہیں. کہاں جا رہی ہوں؟ اپنے گھر. نہیں ابراہیم, میرا گھر تو یہی ہے. آپ کا گھر وہی ہے جہاں آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. اچانک سے وہ گھر صرف اس کا ہو گیا تھا. جس گھر کی وہ اسے ملکہ کہتا تھا وہی اسے اسی گھر سے نکال رہا تھا. ابراہیم میں آپ کی ہیر ہوں. وہ ہنسا. بے وفا ہے نا؟ آپ کو جو بھی بتایا گیا ہے جھوٹ ہے, میں ایسی نہیں. ابراہیم نے اپنا فون کھولا اور تصویریں اس کے آگے کر دیں. یہ کیا ہے پھر؟ بہت پارسا ہو تم. نیک ہو تو یہ کیا ہے؟ کون ہے ارسل؟ کیا تعلق تھا تمہارا اس سے؟ مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیوں چھپاتی رہی؟ کوئی چور تھا تبھی چھپایا نا؟ ایسا نہیں ہے. وہ آگے بڑھ کر اس کے بہت نزدیک کھڑی تھی.
ہیر نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا۔ راہیم میری آنکھوں میں دیکھے، وہاں صرف آپ ہیں۔ ابراہیم نے بھیگی ہوئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ مجھے دیکھیں، میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر اعتبار کریں، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ہونے والے بچے کی ماں بھی۔ لفظ ماں پر وہ 2 قدم دور ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں ابراہیم، آپ بابا بننے والے ہیں، مجھ پر اعتبار کریں۔ ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا۔ جس عورت کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا وہ میری اولاد کی ماں نہیں ہو سکتی۔ اگر ابراہیم 2 قدم دور ہوا تھا تو ہیر 10 قدم دور ہو گئی تھی۔ ان لفظوں پر وہ ایسے لڑکھڑائی تھی جیسے دل بند ہو جائے گا۔ ابراہیم، اپنی اولاد کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جن پر آپ کو بعد میں افسوس ہو۔ میں اگر چلی گئی تو واپس نہیں آؤں گی۔ چلی جاؤ، میں واپس نہیں لینے آؤں گا کبھی بھی۔ اگر مر بھی گئی تو تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس کے بعد میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہیر کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں، جیسے درد کی شدت سے بند ہو جائیں گی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اس گھر سے کچھ نہیں لیا تھا، بس اپنا آپ گھسیٹتی گئی تھی۔ وہ راجپوت ولا کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ جو جینا نہیں چاہتی تھی مگر اسے جینا پڑ رہا تھا۔ ابراہیم گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ جھٹ سے مڑا، اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ تم سے اب کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے طلاق کے لیے کورٹ میں اپیل دے دی ہے، تمہیں نوٹس مل جائے گا۔ ابراہیم، یہ ظلم مت کریں مجھ پر، میں بے قصور ہوں۔ میرے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ نہیں رہو گی۔ اب کیا میرے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بھی ظلم کریں گے؟ ایک بار میری بات تو سن لیں، پھر آپ کو جو سزا دینی ہے میں ہنستے ہنستے قبول کر لوں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ یہی نہ کہ وہ تمہارا ماضی ہے، تم مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی مگر اچانک سے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی۔ میرا اسٹیٹس، میرا گھر، وہ ساری کوالٹیز جو تمہارے اس یار میں نہیں تھی تمہیں وہ مجھ میں ملی، تو تمہیں مجھ سے اچانک وہی شدید محبت ہو گئی جو تمہیں کچھ مہینے پہلے اس سے تھی۔ تم ایسی ہی رٹی رٹائی باتیں بنا کر مجھ جیسے انسان کو کنفیوز نہیں کر سکتی۔ اسی لیے بی بی، آپ گھر چلی جائیں، اتنے سنگ دل نہ بنو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اسی کا فائدہ اٹھانے آئی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، میری محبت تمہاری محبت کی طرح 4 دن کی نہیں تھی۔ جو کل تھی آج نہیں ہے، کل اس سے تھی آج فلاں سے ہے۔ میرا ویسا کردار نہیں۔ میں نے خود کو اپنے محرم کے لیے پابند رکھا تھا مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ میری محرم مجھے اس طرح سے رسوا کرے گی۔ اسی لیے ہیر، پلیز گھر چلی جائیں۔ یہ راستے ہیں، ایسی باتیں یہاں نہیں ہوا کرتی۔ گھر؟ آپ مجھے آنے نہیں دیتے، آفس میں میری کال نہیں اٹھاتے، میں کہاں بات کروں آپ سے؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ بہت محبت ہے مجھ سے؟ تمہیں واقعی لگتا ہے مر جاؤں گی؟ نہیں ہیر، تم نہیں مرو گی، البتہ تم میری جان لے لو گی۔ اگر اب تمہیں میرے سامنے آئیں تو میں واقعی مر جاؤں گا۔ اب راستے سے ہٹو۔ وہ دور ہو گئی تھی، اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ گہرا سانس لیتی وہ سامنے رکھی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں پاگل ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ وہ نہیں اپنائے گا تمہیں اب۔ مرد کے دل میں ایک دفعہ شک بیٹھ جائے تو وہ اس عورت کو گھر میں تو نہیں رکھتا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ مانی تم نے میری بات؟ اسے چھوڑ دیتی تو تمہارا کردار نہ ہوتا خراب۔ تمہیں لگتا ہے اس میں تمہاری ہو جاؤں گی؟ ہیر نے فروٹ باسکٹ میں سے چاقو اٹھا لیا۔ ہیر، کیا کر رہی ہو؟ رکھو اسے وہاں پر۔ نہیں رکھوں گی ارسل۔ ایک وقت تھا جب ہم ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے تھے، اور آج یہ وقت ہے کہ تم میری جان لینا چاہتے ہو۔ اسی لیے میں تمہارے دل کی خواہش پوری کر لیتی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا مر کے دکھاؤ، تو لو۔ ہیر نے چاقو کی نوک اپنے نفس پر رکھی ہوئی تھی۔ نہیں، تمہیں قسم ہے تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ مجھے معاف کر دو، دیکھو پلیز۔ ارسل ڈر ہی تو گیا تھا۔ نہیں ارسل، تم مجھے روک نہیں سکتے۔
تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اتنی نفرت ہے اسے مجھ سے، اسی لیے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ارسل کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اگر ہیر کو کچھ بھی ہو جاتا تو وہ کہاں زندہ رہ پاتا؟ اسٹوپٹ ہیر! خون کے کچھ قطرے زمین پر گرے۔ ارسل چیختے ہوئے ہیر کی طرف بڑھا جو بے ہوش ہوتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ سرمت نے ایک زوردار تھپڑ ارسل کے منہ پر رسید کیا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم پاگل ہو گئے تھے؟ میں محبت نے اندھا کر دیا تھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ یہ زبردستی حاصل کرنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ میری بہن تمہارا نصیب کبھی بھی نہیں تھی، جانتا ہوں۔ وہ سسک رہا تھا۔ ICU میں لیٹی ہوئی لڑکی اس کی جان تھی۔ جتنی شدت سے ارسل نے اس سے محبت کی تھی، وہ درد بھی اتنی ہی شدت سے اٹھ رہا تھا۔ کیا کر بیٹھا تھا وہ اپنی ہیر کے ساتھ؟ وہ کیا سوچتی ہوگی اس کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے؟ اب چلے جاؤ یہاں سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے کبھی۔ بس ایک بار مجھے اس سے ملنے دے، میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، مجھے ایک بار اس سے معافی مانگنے دے۔ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ وہ تو کوئی دشمن بھی نہ کرے، اور تم تو محبت کے دعوے دار تھے۔ وہ سرمت کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ایک بار اس سے مل لینے دے سرمت، مل لینے دے۔ سرمت نے منہ موڑ لیا۔ جو مرضی ہے کرو۔ وہ ICU میں داخل ہوا۔ وہ بے سود لیٹی تھی جیسے ہوش میں نہ ہو۔ ارسل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ہیر، اگر تم سن رہی ہو تو مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ تم مجھ سے زیادہ کسی اور کو چاہ سکتی ہو۔ بس یہ برداشت نہیں ہوا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ جب تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت تھی تو میں ہی تھا جس نے تمہیں مہان بننے کی تلقین کی تھی، اور خود ہی بھول گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک اٹھا تھا، ایسی سسکیاں کہ دھیرے دھیرے ہیر کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو ہیر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ کانپتی ہوئی آواز آئی، میں نے معاف کیا ارسل۔ میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ تم آج بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ تمہاری خوشی میری خوشی ہوگی۔ تم نے اچھا نہیں کیا، میں معاف کرتی ہوں تمہیں، مگر پلیز پلیز بہت دور چلے جاؤ مجھ سے، میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ہیر کی ایک سسکی گونجی تھی۔ ارسل نے سر جھکا لیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ قدم پیچھے لیتے اس نے ہیر کی طرف دیکھا۔ محبت میں شکست جان لیوا ہوتی ہے، یہی سچ ہے۔ اب آپ مانے یا نہ مانے، میں نے جھوٹ بولا تھا اس کا کردار خراب کرنے کے لیے۔ میں نے وہ تصویریں غلط وقت پر کھینچی تھیں۔ ہیر کا کردار شیشے کی طرح صاف اور چاند کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ وہ میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا۔ میں سابقہ محبت کا پاس نہیں رکھ سکا۔ میں نے ماضی کو کریدا اور محبت کو پاکیزہ نہیں رہنے دیا، اسے گندا کیا، ایک بری یاد دی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں اس سے معافی مانگ کر آ رہا ہوں، وہ مجھے شاید معاف کر بھی دے، مگر شاید آپ نہیں کر سکیں گے۔ ابراہیم یوں اس کے سامنے بیٹھا جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ ارسل کے لفظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو دل اور ذہن پر اتر رہے تھے۔ اس کے منہ میں تو اتنے لفظ بھی نہیں تھے کہ وہ اسے کوس سکتا۔ وہ بت بنا بیٹھا رہا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا ہے، ارسل بولے جا رہا تھا، اور وہ بالکل خاموش جیسے ویران ہو۔ وہ اٹھا اور ابراہیم کی طرف بڑھا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ وہ سکتہ زدہ تھا جس کا دل ٹوٹا تھا، اس کی محبوب بیوی تھی۔ وہ کیا سنتا، کیا غصہ کرتا، کیا چیختا۔ گھر تو اس کا برباد ہوا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں حسد کا شکار ہو گیا تھا کہ جو محبت کل تک میری تھی وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ کی بیوی اور میری وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ابراہیم کی آنکھیں گھوم گھوم کر اس کے ہاتھ میں موجود پٹی پر جا رہی تھی۔
اسے اپنے الفاظ یاد آئے، تم نہیں مرو گی، ہاں البتہ میں ضرور مر جاؤں گا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ آج وہ مر جاتی تو وہ کیا کرتا؟ وہ کیسے جیتا؟ اتنے دنوں کا بند ٹوٹ کر آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ ہیر کی آنکھیں کھلیں، وہ اپنی گہری کالی آنکھوں سے اپنے شوہر کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھ بیٹھی۔ کیوں رو رہے ہیں؟ میں بچ گئی ہوں۔ دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے خود پر، اپنی بے وقوفی پر۔ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اور اگر میری بے وقوفی کی وجہ سے آپ کو یا میری اولاد کو کوئی نقصان پہنچتا تو میں کیسے جیتا؟ تمہاری اولاد، مجھ سے جڑا کچھ بھی تمہارا نہیں۔ پلیز ہیر۔ نہیں ابراہیم، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ ہیر کی پلکیں لرزیں۔ وہ ارسل کو معافی مانگتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اس شخص کو نہیں۔ آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے معاف کر دو۔ ابراہیم نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے قدموں پر رکھے تھے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جھٹ سے اپنے قدم پیچھے کیے تھے۔ میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو جیسے میری سانسیں بند ہو جائیں۔ یا آپ جانتے ہیں میرے لیے آپ کیا ہیں؟ ہاں، کچھ دنوں میں اندازہ ہوا، میں ڈر گئی، مگر ڈریے نہیں، آپ کی طرح طلاق دینے کی بات نہیں کروں گی۔ میں عورت ہوں نا، اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ مرد ہیں، آپ کی مرضی ہے، رکھیں مجھے یا چھوڑ دیں۔ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہسپتال سے ڈائریکٹ وہ اپنے ہی گھر آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے گھر رہ کر انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، یہ اس کا گھر تھا۔ وہ یہاں کی ملکہ تھی۔ اب ہٹے میرے راستے سے، مجھے بہت سے کام ہیں۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں ابھی۔ اگر آپ کے سامنے رہی تو واقعی ٹھیک نہیں رہوں گی۔ مجھے بابا جان سے ملنا ہے۔ ویسے بھی آپ کی وجہ سے میں بہت دن دور رہی ہوں ان سے۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس سے زیادہ اس گھر کو پیار دیا تھا، سنوارا تھا، اسے سچ مچ کا گھر بنایا تھا۔ یہ وہ پہلی عورت تھی اس کی زندگی میں جس نے اسے عورت ہونے کا صحیح مطلب بتایا تھا، اور وہ اسی کا دل توڑ بیٹھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی لائٹس، کینڈلز، بیچ میں لکھا تھا ہیپی اینیورسری۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جانتی تھی یہ سب کس نے کیا ہے۔ کسی سے ٹکراتے ہوئے وہ رکی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو جیسے سب کچھ رک گیا۔ ابراہیم نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے، یہ تم جانتی ہو میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہیپی اینیورسری میری جان۔ بہت نرمی سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا، پھر رخسار، پھر ہونٹ، اور وہ جیسے بے خود ہوئی تھی۔ ابراہیم پلیز۔ دور ہوتے ہوئے ہیر نے گہرا سانس لیا۔ ابراہیم اس کو تھام چکا تھا۔ دور نہیں جا سکتی تم۔ میں جا سکتی ہوں، میں جانے نہیں دوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ہیر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ہاں، نہیں کر سکتی۔ کیا کریں گے؟ زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ سوالیہ ہوا۔ ہیر کو چپ لگ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو بہت محبت دی تھی اسے ہمیشہ۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ مت جاؤ، رک جاؤ میرے پاس۔ نہیں، میں نہیں رکوں گی۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ پاس ہوتی تھی تو وہ مسکرا دیا کرتا تھا۔ ابراہیم چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اسے منانے کی کوشش پچھلے 4 ماہ سے کر رہا تھا، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ اس کی ناراضگی، خفگی جائز تھی، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر ان دونوں کے بیچ کی دوری اسے کاٹتی تھی۔ اس کے جتنا پاس جاتا تھا وہ اتنا دور چلی جاتی تھی۔ وہ جب ہمارا بیبی کہتا تھا تبھی اسے یہ کہہ کر جھٹکتی تھی کہ تمہارا، ایکسکیوز می، تم نے تو کہا تھا کہ یہ بچہ تمہارے جیسے انسان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ماں میں ہوں۔ اینڈ مائنڈ یو مسٹر، ڈونٹ ڈیئر ٹو مچ مائی بیبی۔
یہ کہہ کر وہ رکی، جیسے سوچ ہی رہی وہ کیا کہہ گئی ہے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ میں نے کہا ہے نا، مجھ سے مت الجھا کرو۔ وہ چڑ کر نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ دیکھو تمہیں ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسی لیے پلیز اپنا خیال رکھا کرو۔ میرے لیے نہیں تو ہمارے بیبی کے لیے۔ جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، بس تھوڑے وقت کی بات ہے، پھر تم فری ہو جاؤ گے، تب تک تھوڑا سا خیال۔ اس کے بال بناتے ہوئے بولا، میں خود بنا لوں گی۔ ہاں دیکھا ہے میں نے کیسے بنا رہی ہو۔ ابراہیم پلیز، میں نے کہا نا، مجھے آپ کا خیال رکھنا نہیں پسند، دور رہا کریں مجھ سے، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ اسے جھٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ یہ سزا طویل سے طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات ٹوٹتا تھا، بکھرتا تھا، مگر اسے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے، پھر اندازہ ہوا کہ ہیر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب اس نے اسے دھتکارا تھا۔ ایک ٹیس سی اٹھی۔ ڈاکٹر نے ابھی ابھی بیبی ہیئر کے حوالے کیا تھا۔ سب وہاں موجود تھے، سرمد، آسیہ، ابراہیم کے ابا اور ابراہیم خود بھی، مگر وہ بہت دور کھڑا تھا۔ اسے الفاظ یاد تھے، اسے بیبی کو نہیں چھونا تھا۔ وہ آج کم سے کم اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسا چاہتی تھی ویسا ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ یہ خوشی ڈیزرو نہیں کرتا تھا تو ایسے ہی صحیح، مگر ہیر کے چہرے کی مسکراہٹ کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ سزا تھی تو اسے قبول تھی۔ وہ چپ چاپ دور سے ہی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہیر کی نظر اس پر پڑی تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ اس کی گود میں موجود بچے کا باپ تھا وہ، مگر یوں کھڑا تھا جیسے مہمان ہو۔ اسے اپنے لفظ یاد تھے جو وہ کہہ کر پچھتائی تھی۔ اس کا مطلب کبھی بھی ابراہیم کو پریشان یا ہرٹ کرنے کا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں دکھ میں وہ کرتی چلی گئی، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ کتنا آگے نکل گئی۔ دور کیوں کھڑے ہیں؟ اپنے بیبی کو اٹھائیں گے نہیں؟ ابراہیم کو لگا وہ کچھ غلط سن رہا ہے۔ میں؟ ہاں آپ راہیم۔ کتنے عرصے بعد ہیر نے اسے اسی نام سے پکارا تھا۔ ابراہیم کو لگا اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو رہی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنی بیوی اور بچے تک آیا۔ بہت آہستہ سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ ہیر نم لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، اتنا آہستہ کہ صرف وہ دونوں ہی سن سکتے تھے۔ ابراہیم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور بہت آہستہ سے مسکرایا، جھک کر اپنی بیوی کی پیشانی چومی۔ بھول جاؤ جو بھی ہوا۔ ہیر کو لگا جیسے اس کا ضبط ٹوٹ گیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اس کے گلے سے لگ کر روئی تھی، ایسے جیسے اب کبھی نہیں روئے گی۔ وہ اس کا سکون تھا، سب کچھ تھا، وہ اس کا کمفرٹ تھا۔ بس میری جان، بس اب تم کبھی نہیں رو گی، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دے سکتا۔ تم مجھے مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، جانتی ہو نا؟ جانتی ہوں، آخری بار رو رہی ہوں، آئی پرومس۔ بہت آہستہ سے ہیر نے ابراہیم کا ہاتھ تھام کر چوما تھا۔ میں ہمیشہ اللہ کی شکر گزار رہوں گی کہ انہوں نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا، اور میں بھی کہ تم میری شریک حیات ہو۔ دونوں ہی سکون سے مسکرا دیے۔